السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا۔ وقال تعالی فی آیت آخر ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ معزز مصلیان کرام، محترم بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، خواہ وہ اہل ایمان ہوں یا اہل ایمان نہ ہوں، اپنی اصلاح کا، سدھرنے کا، ترقی کر جانے کا ایک بہترین موقع عطا فرمایا۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں صرف ہم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، تو یہاں پر کوئی بھی فی الحال چاہے وہ کفر میں مبتلا ہو، فی الحال چاہے وہ 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ مسلمانوں کا قاتل ہو، جب تک وہ دنیا میں ہے اس کے لیے موقع ہے کہ وہ ایمان کو قبول کرے اور پھر اعمال صالحہ پر استقامت کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بھی مقرب بندہ بن جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریعت کا ضابطہ ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جیسے ہی کوئی شخص ایمان میں داخل ہو گیا تو ایمان لانا اس کے تمام پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب جب تک کوئی آدمی کافر ہے اس کے لیے نو کنڈیشن ان اسلام میں اس کے لیے کوئی شرط ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی مسلمان بادشاہ اس کو یہ نہیں کہے گا لا زکوٰۃ دے، کوئی بھی مسلمان اس کو یہ نہیں کہے گا کہ چلو مسجد میں نماز پڑھو۔ تو دیر از نو کنڈیشن ان اسلام فار کافر کے لیے اسلام میں کوئی شرط ہے ہی نہیں، لیکن جیسے ہی دائرہ اسلام میں آیا اس نے کہا آمنت باللہ ورسولہ والملائکۃ اجمعین والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جیسے ہی اس نے ان تمام چیزوں کا اقرار کیا اب شریعت نے اس کو پکڑ لیا۔ اب کیا کہا شریعت نے؟ اب شریعت کا کہنا یہ ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں اپنی مرضی سے آ گیا، ایمان کا دم بھرنے لگا، مومنوں کی صف میں کھڑا ہونے لگا، اب ہم تجھے پکا اور سچا مومن بنا کر چھوڑیں گے، یہ شریعت کا مطلوب ہے۔ ایمان لانے سے پہلے آزاد تھا، شراب پیتا تھا، یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے شراب حلال تھی، لیکن کفر اور شرک کی وجہ سے تمام حساب، تمام کتاب، تمام سوال، تمام جواب چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے ہیں، دنیا میں کچھ نہیں ہونا، کوئی عبادت اس کے ذمے نہیں ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد جب اسلام اس کی رگ و پا میں سرایت کر گیا تو اب شریعت نے کہا کہ بس اب تجھے جانے نہیں دیں گے، اب بہت ساری کنڈیشنز ہیں جن کا تجھے خیال رکھنا ہے، اور دے آر ایزی، تمام کی تمام کنڈیشنز جو ہیں وہ اہل ایمان کے لیے بہت آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لے آئے، جی ایمان تو لے آئے، تو اب سنو
تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے عمل صالح، نیک عمل کرتے رہنا، کیونکہ نیک عمل کے بغیر نہ تو ایمان کا کوئی تصور ہے، نہ نیک عمل کے بغیر انسان کی زندگی ہے، اور نہ نیک عمل کے بغیر اس کا دعوی اسلام، دعوی ایمان کوئی حیثیت رکھتا ہے، کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو اب اسلام نے، شریعت نے اس کو کہا کہ جب ایمان میں داخل ہو گیا ہے، اب ہم تجھے پکا اور سچا مومن بنا کر چھوڑیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تیری رسوائی نہ ہو۔ جب ایک انسان کفر و شرک میں تھا تو آنکھ بند ہوتے ہی اس کی شرمندگی کے ایام شروع ہو گئے تھے، اب یہی اگر ایام شرمندگی کے، رسوائی کے، حساب و کتاب کے ایک مومن کے لیے بھی شروع ہو جائے تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ کافر تو کہیں گے چلیے ہم نے کفر کیا تھا اس لیے ہمیں سزا مل رہی ہے، تم تو مسلمان تھے، تم کیوں پھنسے ہوئے ہو؟ ارے تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اگر کوئی تمہیں کچھ کہہ دیا کرتا تھا اسلام کے خلاف، کوئی چیز تم سن لیتے تھے، تمہارے تو خون میں آگ لگ جاتی تھی۔ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم بھی جہنم میں جل رہے ہیں، تم بھی جہنم میں جل رہے ہو۔ کفار کے ان تانوں سے بچانے کے لیے انسان اور اس کی جان پر رحم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان میں داخل ہوئے تو عمل صالح کرنا پڑے گا، نیک اعمال اور ان کی بجا آوری میں انٹرسٹ لینا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تو اب سمجھ میں بات یہ آئی کہ یہاں پر صرف دو ہی چیزیں ہیں ہمارے لیے، کیا؟ ایک تو ایمان، الایمان باللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خالص زبان سے اقرار کریں، دراصل ایمان کے بعد جو عمل صالح کا لفظ کلام پاک میں آیا ہے وہ اللہ پر ایمان لانے ہی کی وضاحت ہے، ایکسپلینیشن ہے، کیونکہ ایمان کامل کس کو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اس کے تمام تقاضوں پر عمل کیا جائے، کوئی بھی حکم ایسا نہ ہو جس کو یہ نہ بجا لاتا ہو، کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جو اس سے مس ہو رہا ہو، کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جو شریعت کے خلاف جا رہا ہو۔ اسی لیے آگے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان کا کامل درجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح میں سبقت کی جائے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے۔ دیر از نو ایمان وداؤٹ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح پر بہت زور دیا۔ کلام پاک میں جہاں پر بھی ایمان کا ذکر آیا تو اکثر جگہ پر ایمان کے فوراً بعد عمل صالح کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ ضروری ایسے ہی یہ بھی ضروری، خالص ایمان لانا کافی نہیں۔ ایمان کا دم بھرتے ہیں معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ایمان کا دم بھرتے ہیں ہمارا دوسروں سے رویہ ٹھیک نہیں ہے، ایمان کا دم بھرتے ہیں ہمارے پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہیں، ایمان کا دم بھرتے ہیں ہمارے گھر کے افراد ہم سے ڈرتے ہیں، ایمان کا دم بھرتے ہیں لیکن دوسروں کا برا چاہتے ہیں، ایمان کا دم بھرتے ہیں حرام بھی کھائے جا رہے ہیں، ایمان والے کہلاتے ہیں لیکن سود سے باز نہیں آتے، ایمان کا دم بھرتے ہیں حج واجب ہونے کے بعد اور فرض ہونے کے بعد بھی نہیں کرتے۔ تو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا نہ ہونا یہ ایمان کے کمزور، بہت زیادہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ پر اتنا زور دیا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے والوں کو کچھ اسپیشل دیں گے؟ ایمان والوں کو ایک نہ ایک دن جہنم سے باہر نکالیں گے، جنت میں داخل کریں گے، یہ تو ان کے لیے انعام ہوا۔ تو کیا اعمال صالحہ کرنے والوں کو، ایکسٹرا محنت کرنے والوں کو، نوافل میں اسی طریقے سے سنن اور واجبات اور فرائض میں ایکسٹرا انرجی ویسٹ کرنے والوں کو کچھ الگ سے فراہم کریں گے؟ جی ہاں، کیونکہ کلام پاک میں جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کریں گے اہل ایمان کو ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں پر ضرور بھی ضرور شرط لگا دی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرنے والے ہونے چاہیے تب ان درجات تک پہنچیں گے۔ اور اگر وہ نیک عمل کرنے والے نہیں ہوئے، خالص صرف ایمان کا دم بھرتے تھے اور اتفاق سے اللہ کے فضل سے ایمان پر ہی خاتمہ بھی ہو گیا، تو درجے کے اعتبار سے بہت 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 نیچے رہ جائیں گے۔ وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کرنے والوں کو خوشخبری دی اور پرومس کیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں Z+ سیکیورٹی دی جائے گی۔ یہ میں سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ انڈیا میں اس سے بڑھ کر کوئی سیکیورٹی تو ہے نہیں، یہ ہمارے پرائم منسٹر کی اور ان جیسے بڑے بڑے منتریوں کی سیکیورٹی ہوتی ہے، تو ان کو Z+ سیکیورٹی دی جائے گی، جہاں پر لوگ اور ان کی حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، بھائی بھاگ رہا ہے بھائی سے، بہن بھاگ رہی ہے ماں سے، ماں بھاگ رہی ہے بیٹوں سے، باپ بھاگ رہا ہے اپنی اولاد سے، اولاد بھاگ رہی ہے اپنے باپ سے۔ جہاں پر لوگوں کی یہ کنڈیشن ہوگی تو تمام ڈر اور خوف کے ماحول سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو Z+ سیکیورٹی عطا کریں گے، ہائی کوالٹی کی سیکیورٹی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں بیان کیا، سبعۃ، 7 آدمی ہیں، یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سیکیورٹی دیں گے، اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دیں گے۔ کیسے دن میں جگہ دیں گے؟ ایسے دن کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اندازہ لگائیے، بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور عالم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے۔ ابھی اسی دنیا میں تصور کیجئے، چاروں طرف افراتفری کا ماحول ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، قتل کرنے والے کو یہ نہیں پتا تو کیوں قتل کر رہا ہے، قتل ہونے والے کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ اور ایسے میں اگر کوئی شخص کسی ایسے بڑے آدمی کی حفاظت میں چلا جائے کہ جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو وہ اپنے آپ کو کتنا سیف محسوس کرے گا، کتنا محفوظ اپنے آپ کو سمجھے گا۔ تو ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی مثال دے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصی مثال دے کر سمجھایا کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو 7 آدمی ہیں یہ صرف 7% نہیں ہے، 7 آدمی نہیں بلکہ 7 کیٹیگری ہیں۔ ایک ہی کیٹیگری میں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں، کروڑوں ہو سکتے ہیں۔ تو وہ یہ 7 صفات کے حامل لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیوں اتنے فضل کا معاملہ فرما رہے ہیں؟ کیوں ان کو ہائی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو Z+ سیکیورٹی دے رہے ہیں؟ کیوں ان کو تمام غموم سے نجات دے رہے ہیں؟ تمام لوگ تو بھاگ رہے ہیں اور یہ آرام سے مزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، الامام العادل، پہلا شخص تو ان میں ہے عادل بادشاہ، وہ بادشاہ جو رعایا کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو اور خود بھی دین پر قائم ہو۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا۔ تو اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو 4 جگہ بیان کی ہے یہ حدیث، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ 7 کیٹیگری میں سے کسی ایک میں آ جانا یہ بہت آسان ہے امت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں سایہ پانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے عادل بادشاہ۔ اب بادشاہ یہاں پر تصور نہیں کیا جاتی اسلامک بادشاہ، کیونکہ یہاں پر یہ دارالحرب ہے، لیکن ہر ایک ایسا شخص جو اپنی رعایا کا ذمہ دار ہو، جو 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہو، جو اپنے گھر کا بڑا ہو، فیصلے صادر کرتا ہو، ہر ایسا شخص اس میں داخل ہے۔
انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو، پھر وہ نہ دیکھتا ہو کہ میرا 10 سال پرانا دوست ہے، فیصلہ اس کے خلاف جا رہا ہے تو اس کے خلاف بات کرتا ہو، تو ایسا شخص اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیکیورٹی دیں گے، روز محشر غم سے نجات دیں گے، پریشانیوں سے نجات دیں گے، ہولناکیوں سے نجات دیں گے۔ اور سر دوسرا آدمی کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایسا نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے بڑا ہوا ہو، نشأ پلا بڑھا، فی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے، یعنی کہ دینی ماحول میں اس کی تربیت ہوئی ہے، شروع سے اس نے اسلامک کلچر کو مانا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے۔ اور جوانی کا جو اکثر حصہ عام طور پر ہوتا ہے وہ لغویات میں انسان کو مصروف کر دیتا ہے، فیوچر کی ایسی اندھیری چھا جاتی ہے انسان کے دماغ پر، مجھے فیوچر بنانا ہے، مجھے مستقبل کی فکر ہے، کبھی یہ کھیل متعین کرے گا، وہ کھیل متعین کرے گا، اس کالج میں ایڈمیشن کی تلاش کرے گا، اس کالج میں ایڈمیشن کی تلاش کرے گا۔ تمام چیزیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، لیکن اس کے ساتھ شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگائی ہے، کیا؟ نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان بھی ہو رہا ہو، اپنی عمر کے مراحل طے بھی کر رہا ہو، اس کے باوجود وہ نمازی بھی ہو، وہ ایماندار بھی ہو، اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام تر خوبیاں اس میں جمع بھی ہو رہی ہوں، ایسا نوجوان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ کس دن؟ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسرا آدمی کون ہے سر؟ تیسرا آدمی کہ رجل، ایسا شخص قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل ہمیشہ مساجد سے اٹکا رہتا ہو، ہمیشہ۔ کیا مطلب ہے مساجد سے اس کے دل کے اٹکنے کا؟ اس میں بہت ساری شکلیں داخل ہیں۔ ایک وہ بھی شخص اس میں داخل ہے کہ جو مسجد کے انتظامی امور کو دیکھتا ہے، ابھی گھر گیا فوراً خیال آیا کہیں مسجد کا کوئی سامان ادھر ادھر نہ ہو جائے، پھر فوراً مسجد آ جاتا ہے۔ اب جب اتنا زیادہ انتظامی امور پر دھیان دینے والا ہے تو نمازی تو پکا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں کوئی سامان چوری نہ ہو جائے، پھر مسجد کی خبر گیری کرتا ہے۔ اور وہ شخص بھی اس میں داخل ہے جو ظاہر حدیث کے ٹکڑے سے سمجھ آتا ہے کہ جو ایک نماز پڑھ کے گھر گیا اور دوسری نماز کی اذان ہونے سے پہلے پہلے اس کو فکر ستانے لگتی ہے، مجھے تو مسجد میں جانا ہے، اذان ہو رہی ہے اور یہ مسجد میں داخل ہو گیا، کبھی اذان کے فوراً بعد آ گیا، کبھی اذان سے 2-4 منٹ پہلے ہی آ گیا۔ انہی لوگوں کو حدیث میں مسجد کے کھوٹے کہا گیا ہے۔ اٹس ناٹ سچ ایزی سر، آسان بات نہیں ہے۔ نماز اور اس کا پابند ہونا آسان نہیں ہے۔ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے 20 حج کرنے والے، اللہ سب کو توفیق دے، بہت اچھی بات ہے۔ 50 عمرے کرنے والے اپنی زندگی میں، بلکہ سال میں 3-4 بھی کرنے والے ملیں گے، لیکن پکا سچا نمازی بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اسی لیے سب سے اعلیٰ کوالٹی انسان کی کیا ہے کہ وہ نمازی ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کو اتنا زیادہ کامن کر دیا کہ غریب سے غریب، امیر سے امیر، کالا گورا، ناٹا لمبا، مرد عورت، کوئی بھی اس میں نمازی ہو سکتا ہے۔ حاجی ہر ایک نہیں ہو سکتا، پیسے درکار ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا ہر ایک نہیں ہو سکتا، پیسے درکار ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہر ایک نہیں رکھ سکتا، صحت مندی تندرستی درکار ہے، لیکن نماز ہر ایک انسان ادا کر سکتا ہے جب تک اس میں سانس ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نمازی کا ذکر فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ چوتھا شخص کون ہے؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو ایسے شخص جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہی ان کا جمع ہونا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے ہی وہ جدا ہوتے ہیں۔ کوئی اور ان کے ملنے کا مقصد نہ ہو، بزنس پلاننگ مقصد نہ ہو، اسی طریقے سے مارکیٹ پلاننگ مقصد نہ ہو،
کہیں پر سفر کرنا یہ مقصد نہ ہو، جمع ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ مسجد کے مصلیان جو آس پاس میں رہتے ہیں، جو کبھی کبھی کوتاہی جن سے ہو جاتی ہے، وہ پکے سچے نمازی کیسے بنیں گے، اس فکر میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر ارادے بناتے ہیں کہ انشاءاللہ عصر کے بعد ایسا کریں گے، مغرب کے بعد ویسا کریں گے، عشاء کے بعد ویسا کریں گے۔ یہی پلاننگ دوسروں کی بھلائی کے لیے کرتے کرتے جدا ہو جاتے ہیں، کوئی اور مقصد ان کا دنیاوی نہیں ہے۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذلک وتفرقا علیہ، اسی پر ان کا جمع ہونا ہوتا ہے اور اسی پر وہ جدا ہوتے ہیں۔ اور ایک شخص کون ہے؟ ایک شخص وہ ہے رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ ایسا شخص، ایسا متقی نوجوان، دعته امرأة، اس کو ایک عورت زنا کی دعوت دے، اور عورت بھی کیسی ہو؟ اٹریکشن کے دو ہی سورس ہیں دنیا میں، ایک تو اس کا خوبصورت ہونا اور ایک اس کا جاہ و جمال اور جلال والا ہونا، دونوں ہی اس کے اندر موجود ہیں۔ ذات منصب بھی ہے، وہ جمال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور بہت سارا مال و دولت بھی اس کے پاس ہے۔ ذات منصب و جمال، وہ اس کو بلا رہی ہے، کہیں سے نمبر مل گیا تو واٹس ایپ کر رہی ہے اس کو کہ میری طرف سے فل پرمیشن ہے، لیکن یہ کیا لکھتا ہے واٹس ایپ پہ، یہ کیا جواب دیتا ہے، یہ کیا رپلائی کرتا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ انی اخاف اللہ کا جملہ بتا رہا ہے۔ کبھی کبھی بہت سے انسان زنا سے رکے رہتے ہیں، لیکن اس لیے رکتے ہیں کہ ابو امی گردن الگ کر دیں گے، کبھی اس لیے رکے رہتے ہیں کہ معاشرہ محلے سے نکال دے گا، مسجد میں داخلہ بھی میرا ممنوع ہو جائے گا، کبھی اس لیے رکتے ہیں کہ میرے جو ہے کردار پر دھبا آ جائے گا۔ اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا، کوئی اور ریزن سامنے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر شرط صرف ایسی لگا دی ہے کہ تمام سہولیات مہیا ہوں، آسانی کے ساتھ یہ بدکاری کر سکتا ہو، نعوذ باللہ۔ اس کے باوجود بھی کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ اور اللہ کا نام صرف اس لیے بھی لیتا ہے تاکہ اللہ کا نام اس کو بھی سن کر تھوڑا ڈر لگے کہ جب یہ شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں ڈر سکتی۔ ورنہ تو اگر یہ کہتا کہ نہیں امی ابو کو پتہ چل جائے گا تو بہت ماریں گے، آگے سے وہ اور کچھ لکھتی اور کچھ پیغام بھیجتی کہ پھر یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، جگہ چینج کر لیتے ہیں، ارادے بدل دیتے ہیں، لیکن نہیں، اس نے تمام سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، میں اور چیزوں سے نہیں ڈر رہا ہوں، صرف اللہ کا ڈر ہے، اس کے سامنے پیشی ہوگی تو کیا جواب دوں گا۔ تو ایسا شخص، کتنے ہمت کی بات ہے، بہت ہمت کی بات ہے۔ آج کل اتنا آسان نہیں ہے بدکاریوں سے بچنا، حسینوں کی محفل میں، حسینوں کے محلوں میں قدم نہ رکھنا، ہزاروں پھسل گئے تسبیح ہلانے والے، اتنا آسان نہیں ہوتا ان تمام حرکات اور سکنات سے بچنا۔ ارے یہاں تو بدنگاہی کو ہی اپنے لیے مزے کی بات سمجھتے ہیں، پھر زنا کی دعوت کو اپنے لیے کیوں نعمت غیر مترقبہ نہیں سمجھے گا کوئی، لیکن پھر بھی بچ جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر جو یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، اسی وجہ سے تو Z+ سیکیورٹی ملے گی، خام کا تھوڑا ہی ملے گی۔ اور چھٹا کون شخص ہے سر؟ چھٹا وہ شخص ہے رجل تصدق، ایک ایسا شخص جو صدقہ کرے، اور صدقہ کرنے کی اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ تصدق، صدقہ کرتا ہے لیکن ایسے چھپکے سے صدقہ کرتا ہے، فأخفاها، چھپا کر صدقہ کرتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقات نافلہ، صدقات نافلہ اپنی مرضی سے جو آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے چھپکے سے دینا چاہیے کہ لینے والے کو بھی شرمندگی محسوس نہ ہو، دینے والے کو بھی فخر محسوس نہ ہو۔ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ،
اتنا چھپا کے خرچ کرتا ہے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی، ایسی ٹیم کے بارے میں بھی، اور اس کیٹیگری کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سیکیورٹی دیں گے، اس کو بھی اپنے سائے میں رکھیں گے جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور آخر میں کون شخص ہے سر؟ آخر میں وہ شخص ہے رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عیناہ۔ ایسا شخص ہے جو تنہائی میں بیٹھا ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایک تو وہ نوٹنکی باز ہوتا ہے جو لوگوں کو دکھا دکھا کر خوب روتا ہے، خوب زور زور سے آوازیں نکالتا ہے تاکہ لوگ سنیں، اس سے امپریس ہوں اور اس کو بہت بڑا آدمی سمجھیں۔ ایسے شخص کے بارے میں تو آیا ہے کہ اوندھے منہ اس کو جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالنے کا حکم دے دیں گے۔ لیکن ایسا شخص ہے کہ سب کے چلے جانے کے بعد یا اپنے گھر کے کسی کونے میں یا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، ذکر اللہ خالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے تنہائی میں بیٹھ کر، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اور کوئی اس کے رونے کا ریزن نہیں ہے۔ کاروبار میں اس کا نقصان نہیں ہوا تھا کہ اس کا رونا آ گیا، اور نعوذ باللہ اس کی کسی بیٹی کو، بچی کو، بہن کو طلاق نہیں ہوا تھا کہ وہ مسئلہ سامنے رکھا اور آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ تو نیچرل ہے، وہ تو آئیں گے، لیکن نہیں، اللہ کی محبت میں آنسو آئے ہیں۔ اب یہ ہاتھ اٹھا کر غور کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر نعمتوں سے مجھے نوازا، وہ کیا ہی بہترین خالق ہے، مجھے رزق حلال دیا، وہ کیا ہی بہترین رازق ہے، مجھے اچھے انداز میں پیدا کیا، وہ کیا ہی بہترین خالق ہے، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی، کیا ہی بہترین ہادی ہے، اور مجھے تمام تر کاموں سے کافی ہو گیا، وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے، اور میرے لیے ہر ایک چیز کا انتظام کیا، کیا ہی اچھا منتظم ہے، میرے لیے تمام چیزوں کو آسان کر دیا، کیا ہی اچھا پروردگار ہے۔ یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں اس کے دماغ میں۔ اب ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ڈوبا جاتی ہیں، آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔